بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ و علی آلک و اصحابک یا نور اللہ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی له۔ الحمدللہ، درود شریف کا سفر جاری و ساری ہے۔ مختلف لوگوں سے بات ہوتی ہے اور جب وہ اپنے ایکسپیرینسز بتاتے ہیں، اپنی روٹین بتاتے ہیں، درود پاک کی جرنی شیئر کرتے ہیں تو اتنی موٹیویشن ملتی ہے کہ بس دل چاہتا ہے کہ ہم بھی اپنا جتنا بھی وقت ہے وہ صرف اور صرف درود پاک پڑھیں اور محبت سے پڑھیں، بغیر کسی غرض کے پڑھیں۔ ابھی پچھلے دنوں ایک خاتون سے بات ہو رہی تھی تو وہ بتاتی ہیں کہ انہوں نے 10 محرم سے پہلے خواب دیکھا کہ کوئی انہیں خواب میں کہتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ گئے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلیک ڈریس میں ہوتے ہیں، بلیک کلر کے کپڑوں میں ہوتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ بہت دور ہوتے ہیں وہ مجھ سے اور میں ان کو دیکھنے کی کوشش کرتی ہوں لیکن وہاں بہت زیادہ لوگ ہوتے ہیں، اور انہیں خواب میں بار بار درود خضری پڑھنے کے لیے کہا جاتا ہے، اور انہیں مختلف درود پاک کے سیغے خواب میں لکھے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ درود رحمت بھی، درود خضری بھی، درود ابراہیمی بھی، درود خضری پڑھنے کا انہیں بار بار کہا جاتا ہے۔ کہتی ہیں کہ درود شریف تو میں کافی ٹائم سے پڑھ رہی تھی لیکن میں گن کر نہیں پڑھ رہی تھی، لیکن اب الحمدللہ میں نے گن کر درود شریف پڑھنا شروع کیا ہے، اور کہتی ہیں کہ درود شریف پڑھنے میں اتنی محبت ہو گئی ہے کہ بس اب میرا دل چاہتا ہے کہ میں ہر وقت درود شریف ہی ورد کرتی رہوں۔ کہتی ہیں کہ آپ کے ویڈیوز دیکھتی ہیں درود پاک کی تو بہت موٹیویشن ملتی ہے اور دل چاہتا ہے کہ میں بہت زیادہ درود شریف پڑھوں، اور آپ کی ویڈیوز کا ویٹ رہتا ہے۔ تو کہتی ہیں درود شریف میں پہلے بھی پڑھتی تھی لیکن گن کر نہیں پڑھتی تھی، اور اب الحمدللہ میں لاکھوں کی تعداد میں درود شریف پڑھ چکی ہوں۔ کہتی ہیں پچھلے دنوں مجھے ایک اور خواب آیا کہ ایک بلڈنگ ہے، اس میں یہ اور ان کی والدہ اور ان کی بہن داخل ہوتی ہیں، اور وہاں اور بھی بہت سے لوگ ہوتے ہیں اور انہیں آواز آتی ہے۔ تو کہتی ہیں کہ وہاں پر میرا نام پکارا جاتا ہے میرے والد کے نام کے ساتھ، اور وہاں جو لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ بہت بڑی بات ہے کہ ان کا نام پکارا جا رہا ہے، یہ بہت بڑی بات ہے کہ ان کا نام پکارا جا رہا ہے۔ اور پھر کہتی ہیں وہاں 2 لڑکے ہوتے ہیں 12 یا 13 سال کے، اور وہ مجھے سیڑھیوں سے اوپر کی جانب لے کر جاتے ہیں۔ تو کہتی ہیں جیسے جیسے میں سیڑھیاں چڑھتی ہوں اوپر کی جانب تو وہ جو بلڈنگ ہوتی ہے وہ مزار کی شکل اختیار کرتی جاتی ہے، اور وہاں جو ٹائلز ہوتے ہیں وہ بلو کلر کے ہوتے ہیں، ارد گرد جو دیواریں ہوتی ہیں ان کا کلر بلو ہوتا ہے۔ تو کہتی ہیں کہ اوپر کی طرف ایک بزرگ بیٹھے ہوتے ہیں، اور ابھی میں اوپر پہنچی تو نہیں ہوتی ہوں، اور میرے دل میں یہ بات ہوتی ہے کہ میں ان سے کہوں کہ کیا میں ٹھیک ہو جاؤں گی، میں بالکل ٹھیک ہو جاؤں گی، کیونکہ بتاتی ہیں کہ میرے ساتھ کچھ جادو وغیرہ کے معاملات ہیں، تو میں دل میں سوچتی ہوں کہ کیا میں ٹھیک ہو جاؤں گی۔ ان بزرگ سے کہتی بھی نہیں ہوں اور وہ بزرگ مجھے جواب دیتے ہیں، تو وہ بزرگ کہتے ہیں کہ سب ٹھیک ہو جائے گا اور بالکل ٹھیک ہو جائے گا اور تم پریشان نہ ہو۔ کہتی ہیں کہ وہ بزرگ کا چہرہ بھی اتنا نورانی تھا، اور انہوں نے اورنج کلر کا غالباً لباس پہنا ہوا تھا، داڑھی ان کی سفید تھی۔ تو کہتی ہیں کہ میں اوپر تک پہنچتی تو نہیں ہوں لیکن پھر میری آنکھ کھل جاتی ہے، اور جب میری آنکھ کھلتی ہے تو بس میرے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو نہیں ہیں لیکن کوئی بڑی ہستی ہیں، کوئی مبارک ہستی ہیں، کوئی بہت بڑے بزرگ ہیں۔ تو کہتی ہیں کہ اس کے بعد میں نے اللہ تعالیٰ سے بہت دعا کی کہ اللہ یہ بزرگ کون ہے، یہ بزرگ ہستی کون تھی جنہوں نے مجھے کہا کہ آپ کے مسئلے حل ہو جائیں گے، پریشانیاں ختم ہو جائیں گی اور سب ٹھیک ہو جائے گا۔ تو کہتی ہیں میں کئی عرصے تک اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی رہی کہ اللہ مجھے ان بزرگ کا بتا دے۔ تو پھر کہتی ہیں کافی ٹائم کے بعد فیس بک پر انہیں ایک پکچر دکھی، اور وہ بالکل ایز اٹ از جو ہے نا وہی بزرگ کی پکچر تھی جو انہوں نے خواب میں دیکھے تھے جن بزرگ کو، اور ان پکچر کے اوپر نا غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کا نام لکھا ہوتا ہے۔ تو یہ یقیناً ان کو غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی خواب میں زیارت ہوئی ہے، اور انہوں نے جو ہے انہیں خوشخبری دی ہے کہ جو ہے آپ انشاءاللہ تعالیٰ سب ٹھیک ہو جائے گا، آپ کی پریشانیاں اور جو بھی جادو کا مسئلہ ہے، جو بھی اثرات کا مسئلہ ہے وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ ٹھیک ہو جائے گا۔ کہتی ہیں کہ میں سید فیملی سے ہوں اور میرے جو والد صاحب ہیں ان کا انتقال ہو گیا ہے، لیکن ڈیلی بیسس پر مجھے خواب میں میرے والد دکھتے ہیں، اور ایسے دکھتے ہیں جیسے وہ ابھی ہمارے ساتھ ہی ہیں، ساتھ کھانا کھاتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، بالکل ایسا لگتا ہے جیسے کہ وہ ہمارے ساتھ ہیں۔ مزید کہتی ہیں کہ مجھے خواب میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 2 سے 3 بار زیارت ہو چکی ہے، حضرت امام حسین کی بھی زیارت ہوئی، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا روضہ مبارک بھی خواب میں دکھایا گیا۔ اور کہتی ہیں کہ آپ سب لوگ بھی میرے لیے دعا کیجیے گا، کیونکہ جو میرا بیٹا ہے وہ حفظ کر رہا ہے قرآن پاک، اور اس کے 4 سپارے رہ گئے ہیں، اور اب اسے حفظ کرنے میں تھوڑا مسئلہ آ رہا ہے، اس کا دل نہیں لگ رہا۔ تو آپ سب لوگ دعا کریں کہ ان کے بیٹے کا جو ہے آسانی کے ساتھ حفظ کمپلیٹ ہو جائے، اور جو بھی رکاوٹ ہے وہ پریشانیاں ختم ہو جائے۔ مجھے بتاتی ہیں کہ کچھ مہینے پہلے مجھے خواب آیا کہ کوئی مجھے کہہ رہا ہے یہ جو وائٹ کپڑا ہے لو اور اپنے پورے جسم پر اس کپڑے کو لگاؤ۔ تو میں ان سے پوچھتی ہوں کہ میرے اندر جو اثرات وغیرہ ہیں، جو بھی جادو کا معاملہ ہے، کیا اس کے کرنے سے سب صحیح ہو جائے گا؟ تو مجھے صرف ان کی آواز آتی ہے، دکھائی کوئی نہیں دیتا۔ وہ کہتے ہیں کہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ پھر سامنے دیوار پر 3 سفید کپڑے کہتی ہیں کہ میں لٹکے ہوئے دیکھتی ہوں، ہینگ ہوئے دیکھتی ہوں، اور تقریباً وہ بڑے کاٹن کے کلف والے کپڑے ہوتے ہیں، اور میں کہتی ہوں کہ کیا میں یہ لے لوں، اور میں کہتی ہوں کیا میں یہ بھی لے لوں، اور کیا میں ٹھیک ہو جاؤں گی؟
تو کوئی کہتا ہے کہ ہاں یہ سب تمہارے لیے ہیں اور تم ٹھیک ہو جاؤ گی، اور میں وائٹ کپڑا اپنے پورے جسم پر وہ کہتی ہیں کہ ملتی ہوں یا پھیرتی ہوں یا لگاتی ہوں۔ مزید بتاتی ہیں کہ انہیں کسی نے 500 مرتبہ صلی اللہ علی النبی الامی یہ درود شریف پڑھنے کے لیے دیا ہے، یا تو فجر کے بعد پڑھ لیں یا پھر عشاء کے بعد پڑھ لیں۔ تو کہتی ہیں کہ میں عشاء کے بعد پڑھتی ہوں صلی اللہ علی النبی الامی ہی 500 مرتبہ، اور بہت دھیان اور توجہ سے پڑھتی ہوں۔ کہتی ہیں میرے ساتھ جادو اور دشمن کے معاملات بہت زیادہ رہتے ہیں، ابھی تو کافی حد تک بہتر ہیں۔ تو کہتی ہیں یہ بس مجھے پڑھتے ہوئے ابھی 1 مہینہ کہہ لیں یا 20-25 دن ہی ہوئے ہیں۔ تو کہتی ہیں جب پہلی رات ہی میں نے یہ 500 مرتبہ پڑھا اور میں سوئی تو مجھے خواب میں میرا دشمن دکھا دیا گیا، اور کہتی ہیں میں جانتی ہوں کہ میرے ساتھ جو یہ معاملات چل رہے ہیں وہی شخص ہے اس کے پیچھے۔ تو کہتی ہیں کہ باقاعدہ سے مجھے وہ شخص دکھا دیا گیا، اور تقریباً ان 20-25 دنوں میں 4 سے 5 مرتبہ اپنے اس دشمن کو دیکھ چکی ہوں۔ کہتی ہیں مزید میں نے یہ بھی دیکھا کہ خواب میں جو ہے ایک بچھو ہے، اور اسے جو میرے گھر میں کام کرنے والی آتی ہے ماسی، وہ اسے مارتی ہے، اور جب وہ اسے مارتی ہے تو وہ الٹا ہو جاتا ہے، اور تقریباً یلو اور گرین کلر کا وہ بچھو ہوتا ہے، اور وہ الٹا ہو جاتا ہے اور اس کے اندر سے 4 بچے نکلتے ہیں۔ کہتی ہیں کہ اس کے پیٹ پر بل پڑ جاتا ہے جب میری ماسی اس کو مارتی ہے، اور اس کے 2 بچے بھی جو ہے ان کی ماسی مار دیتی ہے، اور 2 بچے اس کے بچ جاتے ہیں، اور جو ہے نا یہ خواب میں ڈرتی ہیں۔ تو ان کی ماسی کہتی ہے کہ ڈرو نہیں، یہ جو بڑا بچھو تھا اس کو میں نے مار دیا، اس کا تو کام ہو گیا ہے۔ تو کہتی ہیں کہ 2 بچے تو ماسی نے مار دیے تھے، اور جب وہ مزید 2 بچوں کو مار رہی ہوتی ہے تو میری آنکھ کھل جاتی ہے۔ کہتی ہیں کہ آپ یقین نہیں کریں گی کہ اس خواب کے 4 سے 5 دن گزرے تھے کہ مجھے خبر ملتی ہے وہ جو میرا دشمن ہے جس کا مجھے پتہ ہے کہ وہ کہیں سے گرا ہے، اور گرنے کی وجہ سے اس کی پوری باڈی جو ہے نا نیلی ہو گئی ہے، اور اس کی پسلیاں بھی ٹوٹ گئی ہیں، اور اس کے پیٹ پر بل آ گئے ہیں۔ تو کہتی ہیں کہ جیسا ایز اٹ از خواب میں دکھایا گیا تھا آلموسٹ ویسا ہی حقیقت میں ہوا، اور میں اتنی حیران ہوئی یہ سب سن کر۔ تو کہتی ہیں کہ جب سے میں نے درود شریف پڑھنا شروع کیا ہے صلی اللہ علی النبی الامی 500 مرتبہ عشاء کی نماز کے بعد، اور میں بہت توجہ سے پڑھتی ہوں، تب سے مجھے تقریباً 5 خواب آئے ہیں، اور میں اپنے دشمن سے خواب میں یہی کہتی ہوں کہ تم میرا کیا بگاڑ لوگے، جبکہ میرے ساتھ اللہ اور اتنی مبارک ہستیاں ہیں، تو تم میرا کیا کر سکتے ہو، تم کچھ نہیں کر سکتے ہو۔ تو مزید وہ کہتی ہیں کہ ابھی 1-2 دن پہلے میں نے دوبارہ خواب دیکھا کہ میرا جو دشمن ہے وہ میری امی سے پوچھتا ہے کہ آخر تمہاری بیٹی ایسا کیا کرتی ہے یہ جس کی وجہ سے وہ بالکل محفوظ ہے اور صحیح سلامت ہے۔ تو میری امی اور بہن کہتی ہیں کہ میری بیٹی قرآن پڑھتی ہے، دیکھو ابھی یہ قرآن پاک اٹھائے گی اور قرآن پاک پڑھے گی، اور یہ تسبیحات پڑھتی ہے، اور اس کی وجہ سے الحمدللہ یہ محفوظ رہتی ہے۔ تو جب میری امی خواب میں ان کو یہ بتاتی ہیں نا تو وہ جو دشمن ہوتا ہے وہ ڈرنے لگتا ہے۔ تو کہتی ہیں کہ یہی درود شریف میں نے اپنی خالہ کو بھی بتایا صلی اللہ علی النبی الامی پڑھنے کے لیے 500 مرتبہ۔ تو میری خالہ نے پڑھنا شروع کیا، تو میری خالہ نے خواب میں دیکھا، اصل میں ان کی خالہ کے ساتھ بھی جو نا بیماری کا کوئی مسئلہ ہے، ان کے بازو وغیرہ میں کہیں بہت درد رہتا ہے۔ تو کہتی ہیں کہ میری خالہ نے جب یہ پڑھا درود شریف 500 مرتبہ تو خواب میں دیکھا کہ ایک پرندہ ہے، اور اس پرندے کے بازو میں ایک کانٹا لگا ہوا ہے، تو خواب میں وہ کانٹا نکال دیا جاتا ہے، تو وہ جو بازو ہوتا ہے پرندے کا وہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اور کہتی ہیں کہ آپ یقین نہیں کریں گی جب صبح میری خالہ اٹھی ہیں تو ان کا جو بازو کا تکلیف تھی، درد تھا ہاتھ کا، وہ بالکل ٹھیک تھا الحمدللہ۔ تو کہتی ہیں کہ یہ جو درود شریف ہے نا یہ بہت باکمال درود شریف ہے، اور اس میں جو لفظ امی ہے اس میں تو معجزات پوشیدہ ہیں، کیونکہ لفظ امی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک باکمال صفت ہے، تو جو شخص بھی اسے کامل یقین سے پڑھے گا تو اس کے لیے ضرور کمال ہوں گے، ضرور معجزات ہوں گے۔ کہتی ہیں کہ ہم تو پڑھ رہے ہیں اور ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اور ہمارے سامنے کمالات ہو رہے ہیں، معجزات ہو رہے ہیں الحمدللہ۔ تو کہتی ہیں کہ وہ جو میں نے آپ کو بچھو والا خواب بتایا ہے تو جو ہاں اس میں دکھایا جاتا ہے خواب میں ان کو کہ اس کے 4 بچے ہیں، تو کہتی ہیں کہ جو میرا دشمن ہے اس کی بھی حقیقت میں 4 بیٹیاں ہیں، اور وہ چاروں بیٹیاں بھی ہماری دشمن ہیں۔ اور کہتی ہیں کہ میں ان بیٹیوں کو خواب میں یہی کہتی ہوں کہ ابھی سدھر جاؤ، ابھی وقت ہے، آئندہ مر جاؤ گی، قبر میں کیا ہوگا، اللہ کا عذاب نازل ہوگا، تو تم لوگ ابھی سدھر جاؤ، توبہ کر لو اور ان تمام کاموں کو چھوڑ دو۔ مزید کہتی ہیں کہ اب کچھ دنوں سے ایسا معاملہ ہو گیا ہے کہ درود شریف جب پڑھتے ہیں تو خوشبو آ رہی ہوتی ہے، اور میرا منہ بھی درود شریف پڑھتے ہوئے میٹھا ہو جاتا ہے، اور کل تو گلاب کی بھی خوشبو آ رہی تھی درود شریف جب پڑھا جا رہا تھا، اور بس تھوڑی دیر کے لیے آتی ہے۔ اور کہتی ہیں کہ ابھی پچھلے دنوں میں روٹی بنا رہی تھی تو واضح طور پر روٹی کے اوپر اللہ لکھا ہوا آیا، اور پھر میں نے وہ روٹی اپنے بیٹے کو کھلا دی تھی۔ تو اس طرح کی برکتیں بھی ہو رہی ہیں، اور خواب بھی ایسے دکھ رہے ہیں جس میں ان کو ان کی حفاظت کے لیے بھی بتایا جا رہا ہے، ان کے دشمن کا بھی دکھایا جا رہا ہے، اور جو ان کے ساتھ جادو جنات اثرات کے معاملات، تو اس میں یہ بہت حد تک پہلے سے بہتر ہیں الحمدللہ الحمدللہ درود شریف پڑھنے کی برکت سے۔ اور مزید کہتی ہیں کہ مجھے ایک اور خواب ایسا آیا اپنے دشمن سے ریلیٹڈ کہ میں نے اپنے دشمن کو فرش پر الٹا لیٹا ہوا دیکھا، اور درمیان میں وہ ہوتا ہے اور آس پاس 2 دیواریں ہوتی ہیں، اور ایک آواز آتی ہے کہ ہم اس کو جو ہے نا ان دیواروں سے کچل دیں گے، اور 2 دفعہ یہی آواز آتی ہے۔ تو کہتی ہیں کہ یہ جو درود شریف ہے صلی اللہ علی النبی الامی، اگر کوئی دشمن ہے، کوئی بیماری ہے، جادو جنات اثرات کے معاملات ہیں، تو فجر کے بعد یا پھر عشاء کے بعد پوری توجہ اور دھیان کے ساتھ 500 مرتبہ اسے پڑھیں، تو خواب میں ہی جو ہے نا آپ کو وہ دکھا بھی دیا جائے گا،
اس مسئلے کا حل بھی مل جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ، اور آپ کی حفاظت بھی رہے گی، اور ان تمام چیزوں سے آپ کو نجات بھی مل جائے گی۔ اور انہوں نے ایک ورڈ بتایا ہے، اللہ تعالیٰ کا نام مبارک ہے یا ممیتو، یا ممیتو، تو کہتی ہیں کہ اگر کوئی شخص 7 مرتبہ اس کو پڑھ کے رات کو سو جائے تو اس کا اگر کوئی دشمن ہے تو وہ انشاءاللہ تعالیٰ اسے خواب میں دکھ جائے گا، تو وہ اپنی حفاظت اچھے طریقے سے کر سکے گا۔ تو یہ مختلف سیغے ورد کرتی ہیں درود پاک کے الحمدللہ، درود ابراہیمی، درود خضری، اور درود قرب مصطفیٰ، درود رحمت، اور اب یہ کاؤنٹ کر کے پڑھ رہی ہیں، لاکھوں کی تعداد میں پڑھ چکی ہیں، بہت محبت سے پڑھتی ہیں الحمدللہ الحمدللہ۔ آپ سب نے ان کے لیے بہت دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، تمام دشمنوں سے، پریشانیوں سے، مصیبتوں سے، آفات بلیات سے ان کی تمام حاجات بھی پوری ہوں، ان کے بیٹے صاحب بھی آسانی کے ساتھ اچھے طریقے سے قرآن پاک حفظ کر لیں، اور اللہ کریم انہیں مزید درود پاک پڑھنے کی توفیق دے اور بہت بہت برکت عطا فرمائے، اور ہم سب کو بھی خوب برکت عطا فرمائے، خوب کرم کا معاملہ ہو، خوب فضل کا معاملہ ہو، ہم سب کی بھی تمام حاجات پوری ہوں، اور سب کو درود شریف محبت سے پڑھنے کی توفیق مل جائے۔ آمین بجاہ النبی الآمین صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ۔